اور جہاں تک رہی نوحے کی بات، یہ نوحہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ آپ کے سننے اور سمجھنے والی بات ہے. لوگ صرف کہتے ہیں یہ جی الہامی کلام ہے. خدا کی قسم یہ الہامی کلام ہے. چونکہ اگر میرے ساتھ شاعر نہ ہوتے، اگر وہ منظر میں نے نہ دیکھا ہوتا، اگر یہ میں کبھی بھی یہ بات نہ کہتا. الہامی کلام، بشارتی کلام، جو کہا گیا، جملے دیے گئے. اور یہ بات میں نہیں سنانا چاہوں گا، وہ خود شاعر جو پیر علمدار حسین شاہ صاحب، میں چاہوں گا آپ ان سے پوچھیے کہ یہ آخر کیسے ہے. انہوں نے ہماری بہت دیر تک اس بات پہ ہم بیٹھ کے روتی بھی رہی اس بات پہ. جناب پیر علمدار پیر سید علمدار شاہ صاحب اس نوحے کے شاعر جو ہیں وہ اپنا. جی شکریہ. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے پیر مقدس کاظمی صاحب جو بھی فرما رہے تھے، یہ الہامی کلام ہے اس انداز سے کہ پچھلے سال میرا اوپن ہارٹ بائی پاس آپریشن تھا ہارٹ کا. یہ سارا سینہ کھلا ہوا اور 8 گھنٹے کا آپریشن تھا. 16 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا. جب ایک لاسٹ جو 20-25 منٹ تھے، جب میں ہوش آ رہا تھا اور تھوڑا تھوڑا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں بہت دور سے واپس آ رہا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اوپن ہارٹ بائی پاس سرجری جو ہے وہ کس قدر زیادہ سب سے سیریس آپریشن ہے. تو یہ 23 سپٹمبر کو لاسٹ ایئر، 1 سال تقریباً ہو گیا، چند دن اوپر ہو گئے آپریشن تھا. اس میں جب مجھے ہوش آ رہا تھا کوئی 15 گھنٹے کچھ دیر کے بعد، تو لگ رہا تھا، فیلنگ بتا رہا ہوں اپنے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے، کسی کو بھی یہ دکھ تکلیف نہ پہنچے پوری دنیا میں، میری دعا ہے، کیونکہ اس سے میں گزرا ہوں اس کیفیت سے. تو جب مجھے آخر 20-25 منٹ ابھی ہوش آ رہا تھا، لیکن میں معذور تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا. تو لیکن ایک میرے دماغ میں پیچھے جیسے اوور لیپ ہوتا ہے، ایک مصرع چل رہا تھا. میں شاعر ہوں اور پیر صاحب کے لیے، مقدس کاظمی صاحب کے لیے منقبت، نوحہ جات، قصیدے اور میں لکھتا ہوں، سلام بھی، لیکن باقاعدہ بس لکھتا ہوں جیسے اللہ کی عطا ہو. ٹھیک ہے، اس طرح سے کبھی نہیں ہوا کہ میں موت کی وادی سے واپس آ رہا ہوں. اللہ کے فضل سے صدقہ محمد و آل محمد علیہ وآلہم السلام کا مجھے جو ہے وہ صحت اللہ نے عطا فرمائی. دوبارہ سے زندگی آ گئی، پتہ نہیں ہوتا آپ ہوش میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو جب میں ہوش میں تھا، ابھی آنکھیں نہیں کھولی تھیں، تو ایک فقرہ مصرع چل رہا تھا میرے ذہن میں، یہ جو دفنا کے شام سکینہ کوں تیرا چہلم ویر منانا ہے، یہ ایک مصرع میرے چل رہا ہے. اب مجھے ابھی ہوش نہیں آئی، یہ مصرع چل رہا ہے، یہ مصرع بار بار اوور لیپ میں میرے پیچھے چل رہا ہے. پھر مجھے جب تھوڑی سی ہوش مکمل آئی ہے، تو میں نے دیکھا میری آنکھوں میں بہت زیادہ جو پانی بھرا ہوا ہے. تو میں نے محسوس کیا کچھ لوگ بول رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، ان سے کہا مجھے ٹیشو پیپر دیجیے. تو وہ ٹیشو پیپر انہوں نے مجھے دیا. میں نے آنکھیں صاف کی، بہت گہرائی میں بہت زیادہ پانی تھا، اور میں نے پھر وہ پانی بھر گیا دوبارہ. تو دوبارہ میں نے مانگا ٹیشو پیپر، پھر وہ صاف کیا، اور میں تھوڑا مجھے اٹھا کے بٹھایا. تو میں نے انہیں کہا مجھے کوئی کاغذ دیجیے. تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ تو 16 گھنٹے کے بعد، یہ میں اس چہلم اربعین کے حوالے سے آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، جو پیر صاحب نے فرمایا الہامی کلام ہے. تو میں پہلے بھی اس طرح لکھتا ہوں، کوئی اتنا بڑا شاعر نہیں ہوں، بس ایک ان کی توفیق سے اللہ عطا فرما دے تو ان کی مدح سرائی میں حضور علیہ السلام کی نعت ہو، یا آپ کی پاک آل کی کوئی منقبت ہو، قصیدہ ہو، کوئی نوحہ ہو امام علیہ السلام کا شہدائے کربلا کے نام سے، وہ عطا ہو جائے تو میرا کوئی کمال نہیں ہے. لیکن پرٹیکولرلی بالخصوص یہ جو اربعین کے اوپر نوحہ آپریشن کے ہوش آتے ہی جو مصرع چل رہا تھا، وہ نرس بھی حیران ہو گئی، وہ بچی. میں نے کہا بیٹا مجھے کوئی کاغذ دے دو اور ایک پینسل دے دو. اس نے کہا یہ کوئی بندہ تو بچ گیا، شاید کوئی وصیت کرنے لگا ہے، یہ کیا چکر ہے. میں کہا نہیں کوئی. وہ حیرت سے پوچھا انکل خیریت ہے؟ میں کہا ہاں میں نے کچھ لکھنا ہے. پتہ نہیں کیا لکھنے لگا. تو میں نے یہ جو مصرع آ رہا تھا غیب سے، بارگاہ الہی سے، شہدائے کربلا کا صدقہ، اربعین کی مناسبت سے، اور آنسو جاری تھے، یہ مصرع میں نے لکھا ہے. اس وقت یہ مصرع آیا، پھر باقی بعد میں جو ہے وہ میں نے مکمل کیا. لیکن یہ تو باغی نہیں تو نمادی ہیں،
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ को मनवा तेरा चेहलम वीर मनानाइया तू बागी नहीं तू नमाजी सारी दुनिया तो मनवाइया सपना के शाम सकीना को तेरा चेहलम वीर मना रैया